الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا أيها المدثر اے کمزور کر دینے والی چادر لپیٹ لینے والے قم فانذر کھڑا ہو جا اور ڈرا میری پکڑ سے لوگوں کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی کبریائی کی دہائیاں دے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے پاک رکھ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور ناراضگی کو چھوڑ دے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اور اس طرح احسان نہ کیا کرو کہ زیادہ کی طلب ہو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے حکموں پہ صبر کر اپنے رب کی کبریائی کے بیان میں
بیان کے راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک دیا جائے گا ناقور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن پھر بڑا مشکل ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پہ تو بالکل آسان نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جنہیں میں نے پیدا کیا اکیلا چھوڑ دیے، وجعلت له مالا ممدودا، ہاں میں نے اس کے لیے بڑا لمبا مال بنایا، وبنین شہودا، اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والے بیٹے بنائے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اس کے لیے تمہید بھی باندھ دی ہے۔ ثم یطمع ان ازید، وہ اور لمحہ تما کرے گا، لالچ کرے گا کہ میں مال میں زیادہ ہو جاؤں۔ کلا، بہت ہو گیا، اب ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں سے عناد رکھنے والا ہے۔ سأرهقه صعودا، میں اسے سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بڑی سوچ والی شکلیں بنا کے اندازے لگاتا ہے۔ قتل کیف قدر، مارا جائے کیسی سوچیں بناتا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسی سوچیں بناتا ہے۔ ثم نظر، پھر دیکھتا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھاتا ہے اور منہ بناتا ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ دے کے متکبر بن کے چل دیتا ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگتا ہے یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ بس ایک انسان کی بات ہے۔ سأصلیہ سقر، میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ ما ادراک ما سقر، کیا معلوم ہے آپ کو وہ آگ کیسی ہوگی۔ لا تبقی ولا تذر، نہ جان چھوڑے گی اور نہ باقی کچھ رہنے دے گی۔ لواحۃ للبشر، چمڑی ادھیر دینے والی۔ علیہا تسعۃ عشر، 19 فرشتے اس پہ مقرر ہیں۔ ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے دوزخ پہ کرندے فرشتے ہی لگائے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے ان کی یہ گنتی صرف اس لیے کی ہے تاکہ کافروں کے لیے یہ سن کر ایک آزمائش بن جائیں۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور کتاب والے، علم والے اپنا یقین پکا کر لیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، جن کو کتاب ملی، جو ایمان والے ہیں،
انہیں کسی قسم کا شک نہ رہ جائے. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہنے لگ جائیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، یوں ہی اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، رب کے لشکر صرف رب ہی جانتا ہے. وما هي الا ذکریٰ للبشر، یہ ساری باتیں اچھے انسانوں کے یاد رکھنے والی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی، سب نعمتوں سے اونچی نعمت. جو لوگ قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کے کاغذوں میں بہت اونچے لوگ ہیں. پیغمبر ہوں یا ان سے قرآن سن کر ماننے والے، یہ سب میں اللہ کے کاغذوں میں بہت اونچے لوگ ہیں. قرآن جہاں قرآن ہے وہ اس کا دوسرا نام فرقان ہے. جی. قرآن ایک حد فاصل بن جاتا ہے مومنوں اور کافروں کے درمیان، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان. قرآن والوں کے لیے اونچائی لکھ دی گئی، یہ تفریق ہے، اور قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے تباہی اور رسوائی لکھ دی گئی. سبحان اللہ. زیادہ رخ پچھلے سبق میں رحمتوں کے تذکرے، قیامت کے دن کی معافیوں کے تذکرے، آسانیوں کے تذکرے ماننے والوں کے لیے کچھ ایسے تھے. میرے بنائے ہوئے دن رات کا ایک ایک لمحہ تمہارے اوپر شکر لازم کرتا ہے، تم گن نہیں سکتے تو شکر کیا کرو گے. چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ انداز تھا پچھلی صورت کا. میرا قرآن سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے جو بھی بھلائیاں کرو گے اس کے بدلے میں اللہ سے خیر ہی خیر پاؤ گے. یہ کل کے سبق کا آخری حصہ تھا، انعامات کا تذکرہ تھا، تو خیر اور رحمت کا تذکرہ زیادہ تھا. سبق آج بھی وہی چل رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ کہ نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہونا ہے. ڈراوا زیادہ ہونے لگا ہے، اب ڈرانے کا انداز زیادہ ہے. پچھلے سبق میں قرآن ماننے والوں کے لیے عزتوں اور رحمتوں کا تذکرہ غالب تھا، اور اس سبق میں نہ ماننے والوں کے لیے ڈر اور سختی کا تذکرہ غالب ہے. چنانچہ شروع کا انداز ہی مختلف ہونے لگتا ہے. پچھلے سورت کا بیان المزمل سے شروع ہوتا تھا، اس کا نام بھی سورہ مزمل، اور یہ سبق المدثر سے شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ.
اس سورت کا نام بھی سورہ مدثر ہی ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں، قرآن سمجھنے والے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جیسے قرآن خود فاروق ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں جو دوسرے لفظوں سے فرق ہوتا ہے اس کو واضح کیا جائے. جب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے، تو یہ رب کا کلام ہے، ایسے تو نہیں لفظ بتائے جا رہے. یا ایسے تو نہیں بدلے جا رہے. سبحان اللہ. مزمل میں نے مانا کیا تھا وہ چادر جو میرے بدن کے ان حصوں کو نظر نہیں آنے دیتی جو حصے ایک باحیا چھپاتا ہے لوگوں سے. ہوتی چادر ہی ہے وہ چادر. بیویوں کی شکل میں ہو تب اچھی بیویاں پردے ڈالنے والی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس پہلی وحی میں جب آپ گھر آئے تو لیٹ گئے، زملونی زملونی، جس سے یہ سورہ مزمل بنی. زملونی زملونی، مجھے چادر دے دیجئے، مجھے چادر دے دیجئے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھے انسانوں کا انداز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اے منو دے چادر، اے منو سردی بھی لگتی ہے دے بھی چھتی بھی کر. ایک یہ انداز ہوتا ہے. اور ایک یہ انداز ہوتا ہے اے منو چادر دے دیو جی جی. ایک یہ انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو نرمی کا اور پیار کا انداز ہوتا ہے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے ادب کے لیے، احترام کے لیے. سبحان اللہ. چنانچہ آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، تھی تو بیوی مگر جمع کا صیغہ، پیار کا انداز. مجھے چادر دے دیو جی، منو چادر دے دیو جی. سبحان اللہ. تو یہ اچھا اتنا پسند آیا اس قاری کے منہ سے نکلا ہوا یہ فکرہ، جس سے اب رب نے توفیق دینی ہے کہ اس منہ سے ہر فکرہ چنا ہوا نکلے گا. تو ابتدا ہی بڑے خوبصورت فکرے سے ہوئی. اس فکرے کو اللہ نے پسند کیا اور شروع بات یہاں سے ہو گئی یا ایوہ المزمل. میں اس کا معنی یہ بھی کیا کرتا ہوں اے قرآن کی چادر والے، کیونکہ آگے سارا تذکرہ قرآن کا ہے تو اس سے ایک مناسبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. عام چادریں تو صرف چھپاتی ہیں میرے ایسے حصوں کو جو چھپے رہنے چاہیے، سوتے ہوئے بھی. جی ستے بندہ پتہ نہیں لگتا کیڑا پاسا ننگا ہو گیا کیڑا پاسا کج کرتا ہے. ستے جو اس وقت بھی چادر اوپر لپیٹ کے رکھنا تاکہ میرے وہ حصے نظر نہ آئے جو نظر نہیں آنے چاہیے. ایسے لباس، جس لباس میں میرے وہ حصے نظر آئے جنہیں میں سوئے ہوئے بھی چھپانا چاہتا ہوں اگر باحیا ہوں. تو اگر چلتے پھرتے میں ایسا لباس پہنوں جن میں وہ حصے نظر آئیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک باحیا انسان چل پھر رہا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے پھر.
اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کھلے کھلے لباس، حیا کا غلبہ، سبحان اللہ۔ عورتیں تو عورتیں ہیں، عورت تو کہتے ہی پردے میں رہنے والی ذات کریمہ کو ہیں، محترم ذات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ مردوں کا لباس بھی مذہبی نقطۂ نظر سے ایسا ہے جس میں ایک پردہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ لمبے لمبی قمیضیں، سبحان اللہ۔ انسان چلتا پھرتا ہے، سامنے ہو تو قمیض سامنے ہوتی ہے، پیچھے ہو تو قمیض پیچھے ہوتی ہے۔ اگر ایسا لباس ہو کہ سامنے بھی عرش ہے، اندروں بھی سامنے بھی ہوندی ہوئے تے پچھوں بھی عرش ہے، سامنے بھی ہوندی ہوئے، دیکھنے والی ہوندے، تو وہ لباس تھوڑا ہی ہے۔ اللہ بیویوں کو قرآن مجید میں لباس کہتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ۔ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کا لباس ہو، جی۔ بیوی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے اگر خامد کی کچھ کمزوریاں نگاہ میں آنے لگے تو ان کی تشہیر نہ کرے، انہیں لوگوں کو، دوسروں کو بتانے سے گریز کرے۔ ماں بڑی قریب ترین ہوتی ہے عورت کے، جب وہ بیوی بن جائے پھر بھی ماں سے بڑا قرب ایک رہتا ہے اس کا، لیکن جتنا بھی قرب ہو، جو قرب اللہ نے میاں سے بنا دیا ہے وہ تو کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ بات تو یہ، تو جدھر زیادہ قرب ہے ادھر زیادہ پردہ ڈالنا ہے۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نبی علیہ السلام امت کو ہدایتیں دیتے ہوئے بالکل ایک باپ جیسے بچوں کو آپ تلقین کیا کرتے تھے کہ رات جو میاں بیوی کی گزری تو میاں دوستوں میں بیٹھ کر گپے نہ مارے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ وہ ایک ایسا وقت ہے جو سراسر صرف دو بندوں کے درمیان ہے، تیسرا وہاں کوئی نہیں۔ اس وقت جو کچھ ہوتا ہے اسے دو بندوں میں ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے کی طرف نہیں منتقل ہونا چاہیے اسے۔ آپ منع فرمایا کرتے تھے، میری زبان بھی دوسرے کے لیے لباس ہونی چاہیے، میرا کردار بھی دوسرے کے لیے لباس ہونا چاہیے، میرا ایمان بھی دوسرے کے لیے لباس ہونا چاہیے، سبحان اللہ، جی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک تھوڑی سی جیسے ہوتے نا کوئی چیز زبردستی باہر نکل رہی ہے، کوئی یہ بھی باہر نکلتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چلیے چھوڑیے، پھر سے کبھی جدھر جا رہے ہیں ادھر جانا چاہیے، اللہ توفیق دے، وگرنہ بات لمبی ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اب قرآن بھی لباس ہے، اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، یا ایھا المزمل، اے قرآن کی چادر والے، سبحان اللہ۔ چادر میں جہاں
ان حصوں کو چھپانا ہوتا ہے جن کو عام طور پہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. وہاں چادر میں ایک شرافت کی نشانی بھی ہوتی ہے، عزت کی نشانی بھی ہوتی ہے. جی منڈے کھنڈے چادر لیڑیاں پسند نہیں کرتے، منڈے کھنڈے ہوتے ہیں. لیکن بڑی عمروں والے لوگ جو زندگی کی تلخیاں اور شیرینیاں چکھ چکھ کے بڑے اس راہ کے آشنا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پہ چادر آ جاتی ہے جی، اور پھر باقی بدن بھی ڈھکا جانے لگتا ہے. تو یہ ایک چادریں جو ہیں اوپر، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو زندگی کی تلخیوں اور خوشیوں نے یہ سبق سکھا دیا ہے کہ میرا سب کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. چادر رکھتا ہے اوپر، چادر نہیں تو لباس تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو میرے لیے چادر کا کام دے. سبحان اللہ. عورتوں کو سورہ نور میں جو اللہ کی رحمت سارے قرآن میں بڑی زبردست قسم کی صورت نازل ہوئی تھی، اہل علم کہتے ہیں اس امت پہ صدیق کے گھرانے کا ایک احسان یہ ہے، صدیق کی بیٹی پہ الزام لگا تو اللہ نے پوری صورت نور اتار دی. سبحان اللہ. جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، احساس نہیں تھا کہ قافلہ اٹھنے والا ہے، قافلہ اٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سورت نور مل گئی امت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دفعہ صدیق اور ان کے دوستوں کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، مل نہیں رہا، تو اس پریشانی میں تیمم کی اجازت مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما عائشہ کے وجہ سبب بنا، آپ کی پاکیزگی سبب بنی قرآن پاک کی پاک سورت کے نزول کی. تو آپ کے مزاج میں یہ جو ہے نا عورت کا اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھنا بڑا غالب تھا. جی نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ دوسری قبر بنی صدیق اکبر کی. اما عائشہ کے والد تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر پہ جب وقت آنے لگا تو بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اما عائشہ سے اجازت لے آؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میری قبر بھی نبی کے ساتھ پڑے، وہاں میں بھی ساتھی بن جاؤں، زندگی بھر کا ساتھی. سبحان اللہ. تو جاؤ اجازت لے کے آؤ، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، مجھے وہاں دفن کر دے، نہ دے تو ٹھیک ہے، پھر رب کے حوالے، ان کی اجازت بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اتنی اجازت کی طلب امیر المومنین ہے. امیر المومنین تو اجازتیں دیتا ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، لیکن یہ اجازت طلب کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ اماں عائشہ کا جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ہے۔ پہلے تو باپ ساتھ ہے، پتہ نہیں میرا وہاں قبر بننا پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نہ بات سمجھ آ رہی ہو تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے، مسلمان عورتوں کو۔ جی، ایک صاف حکم ہے، ایک واضح حکم ہے۔ جنازے میں بھی اسی لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ ادھر قبرستان میں کہیں قریب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ جانا نہیں انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ تو عورت کا قبر سے بھی ایک حجاب ہے، صاحب حجاب عورت کا، جیسے غیر مرد سے حجاب ہے اس کی قبر سے بھی حجاب ہے۔ چاہے جانے والی اپنے ہی کسی محرم کے قبر کے اوپر جائے پھر بھی اس کی نگاہ دوسری قبروں پہ تو پڑتی ہے۔ یہ بھی عورت پاکیزہ کی حجاب کا حصہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ اجازت طلب کر کے آؤ۔ عورتوں کے لیے یہاں بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کی بھتیجی ایک دن ملنے آئی، اپنی پھوپھی سے، باپ بھی ساتھ ہیں جی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، دروازہ کھولا۔ جب بھتیجی اندر آئی، بھائی بھی ساتھ ہے، لحاظ اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، مگر عورت کی حجاب کے تقاضے اپنی جگہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی اہمیت ہے جس کی آج کی مسلمان عورت پرواہی کوئی نہیں کر رہی۔ سبحان اللہ۔ میں تو یہ چیز رہا ہوں کہ مردوں کو بھی ایک حجاب رکھنا چاہیے اپنا۔ پینٹا جڑیاں ٹردیاں پچھوں عرشہ ہلن لگی ہوتی، یہ ٹھیک نہیں مردوں کے لیے۔ انگریز تو ہے ہی بے حیا، یہ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے شروع کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لباس کا حصہ نہیں۔ ماسا جا کوٹ وہ بھی اچے ہی ہوں، جو پینٹ تو عرشہ ہلن لگی نظر آنے لگی ہوتی ہے، اگو بھی عرشہ واضح ہونے لگی ہوتی ہے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ آگے بھی پردہ رہے پیچھے بھی پردہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مرد کا لباس ہے جو ایک مذہبی لباس بھی ہے اور ہماری تہذیب بھی ہے اس علاقے کی۔ ہمارے ہاں یہی لباس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ چادر چونکہ ایک پردے کا سبب بھی ہے اور عزت والوں کی علامت بھی ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چادر رکھتے تھے، زیادہ وزنی نہیں رکھتے تھے، ہلکی تلاش کر کے لیتے تھے، اور ہلکی سی چادر، یعنی وہ وزنی نہ ہو، موٹی نہ ہو، لیکن چادر رکھتے تھے اوپر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس کا جو بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے جی۔ انہوں نے کوئی مال و دولت تو اکٹھی کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لباس ہمیشہ صاف ستھرا، چادر ہمیشہ صاف ستھری۔ میں ان کی چادریں دیکھا کرتا تھا نا تو میرا دل کرتا تھی چپ کر کے اتنے لیلا میں آپ کچھ نہیں آخر لگے۔ بڑی ہلکی سی اور سردیوں میں بڑی گرم سی پشمینے کی چادریں، اوپر نیچے دو پڑی ہوتی تھی،
ایک کو رات کو لیتے تھے، ایک کو دن کی زندگی میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری تہذیب ہے. ایک مسلمان کو اور ایک انگریز کو ہر طرح الگ ہونا چاہیے. جی، اپنے کردار میں بھی. انگریزوں کی بیٹیاں ننگی پھرے تو پھرے، لیکن میری بیٹی ننگی نہیں پھرنی چاہیے. میری بیٹی کا سر ننگا نہیں رہنا چاہیے. گھر کے اندر چلیے اور بات ہے، لیکن باہر جانا اور ایسے انداز میں چلنا، چھاتی ننگی، کانڈ ننگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹیاں چھوٹیاں کرتیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی نگاہ بھی پڑے تو پردے میں خلل نہ آئے. جو انسانی پردہ ہوتا ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ انسان رہنا چاہیے، ڈنگر نہیں بننا چاہیے. میں اکثر شور ڈالتا ہوں، میں جب گرتا ہوں تو میں درندہ ڈنگر بن جاتا ہوں. ڈنگرو کو اللہ نے بال بڑے بڑے اور تو اس طرح کا حساب کچھ دیا ہوا ہے پردہ، مگر جب وہ چلتے ہیں تو پچھلا حصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. مادی جانور چلتی ہیں تو ان کو نچلا حصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر انسان جو کہ سوار ہے ان سواریوں کا، سواریاں ننگی ہوتی رہے تو ہوتی رہے، سوار کو ننگا نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سوار ہے اور یہ سواری ہے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں اللہ نے آدم کی اولاد کو اتنی تکریم بخشی ہے کہ انہیں کائنات کی ہر مخلوق پہ سوار بنایا ہے اور باقی سب کو ان کی سواری بنایا ہے. ان کو یہ اپنے سوار ہونے کا بھرم قائم رکھنا ہے. اتنے بیٹھے ابھی ننگا پہ ہوتے پچھو ہر شے بھی نظر آتی ہے، تھلے والی بھی ہر شے بھی نظر آتی ہے. کیا فرق ہوا دونوں میں؟ ہماری تہذیب یہ تھی کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ ڈولی بنائی جاتی تھی، اس کے لیے اس میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی رخصت کر رہا ہوتا تھا، ماں رخصت کر رہی ہوتی تھی، باپ رخصت کر رہا ہوتا تھا. اب ہم نے انگریزوں کی زندگی بنائی ہے. انا للہ و انا الیہ. کیا گن مچ گیا ہے، کیا بے حیائی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں معافیاں دے. ہماری جو رب کی کبریائی میں لوگوں کو شریک بناتے ہیں، اس بے حیائی سے بھی اللہ بچائے، اور اپنے آپ کو ننگا کرنے کی بے حیائی سے بھی لباس میں اللہ بچا کے رکھے. قرآن کے کیا کہنے، کہاں کہاں سے اللہ مجھے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، جب میں شادی کرنے لگتا ہوں، میری شادی ہونے لگتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ. ایک زانی مرد کی شادی کسی زانیہ عورت سے کرنا، پاک و صاف عورت سے نہ کرنا.
ہاں مشرکہ سے کی جا سکتی ہے، قبروں کی پجاری عورت، غیر اللہ کی نظریں کھانے اور کھلانے والی عورت، اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ان کا کیا رشتہ آپس میں، ان دونوں کو کیوں اکٹھا کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں زانی کو یہ حیا نہیں کہ میں رب کے شریک بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسا لباس پہننے والی عورت کو حیا کیوں نہیں ہوتی کہ جو اس سے صرف میرے میاں کو نظر آنے چاہیے وہ لوگوں کو دکھا رہی ہوں؟ یہ بے حیائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 ہمیں سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن کی نقلیں کر کر کے ہم مہذب بننے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ آج کل امریکہ کیا کر رہا ہے؟ پورے منصوبے اور پورا زور سب مسلمانوں کے خلاف لگ رہا ہے جی، نام و نشان مٹانا چاہتا ہے ان کا۔ اللہ 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 اللہ۔ میں اگر قرآن نو جفا پا کے رکھا کہ اللہ کسی نو لٹن نہیں دینا مجھے، بے شک، جسے میں کہتا ہوں قرآن کی چادر۔ قرآن کی چادر اوڑھ لوں تو اللہ مجھے لوٹنے نہیں دیتا کسی کو، پھر کوئی لوٹ لے منو جی، نہ میری عزت کو، نہ میری دولت کو، نہ میرے جسم کو نہیں لوٹنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن مجید ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ایمان والے مردوں سے، عورتوں کی گل نہیں دی جی، ایمان والے مردوں سے کہیے میرا نبی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کل سے وہ حکم آتا ہے جو اللہ کہتے ہیں تو منہ چکٹ میں اس کائنات دے کونے کونے تے پہنچاواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ حکم ہوتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، کہہ دیجئے مومنوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے۔ سبحان اللہ۔ ماواں سامنے تے نیچی ہونی چاہیے، یہ تو ایک ضرورت ہے کہ ماواں سامنے نگاہ نیچی رہے۔ وہ کوئی انسان تھوڑے ہی ہوندے نے جڑے وڈے ہو جان تے ماواں دی حیائی مک جائے۔ کرنل بن گیا جی، جرنل بن گیا جی، اے تاجر بن گیا جی، اے افیسر بن گیا جی، ماں کی حیائی ختم ہو جائے؟ نہ، اللہ نے ماں کی حیا کے کتنے پردے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ عورت ہے اس کا پردہ، اور ایک وہ ماں ہے وہاں پردے کی انتہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکھ بھی اونچی نیچے کرنی، گالاں بھی کردی رہے، اوف نہیں یہ کرنی ہے۔ یہ ہے ماں کی حیا، یہ ہے ماں کا ادب، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ ایسے احکام دیتے ہیں جو ان پہ عمل کرنے لگے تو ان بلندیوں پہ فائز ہوتا ہے کہ فرشتے ادھر ویکھن لگے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے انسان کے فرشتے تک بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردوں سے کہیے، مومن مردوں سے،
دیکھیے نا، رجال نہیں کہا گیا، قرآن اسے کہتے ہیں، اللہ کا کلام اسے کہتے ہیں۔ قل للرجال بھی تو کہا جا سکتا تھا، مردوں کو کہیے، لیکن نہیں، قل للمؤمنین۔ سبحان اللہ۔ کافر تے ہوندا ہی بے حیا ہے، قرآن دا باغی تے ہوندا ہی بے حیا ہے، رب دی توحید دا باغی تے ہوندا ہی بے حیا ہے۔ مومنوں کو حیا کی ضرورت ہے، جن کا سینہ قرآن سے منور ہے، ان کی نگاہیں نیچی رہنی چاہیے۔ سبحان قرآن پہ قربان جاؤں۔ اگلا فقرہ دیکھیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اگلا فقرہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کیا کیا چیز عرض کروں، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ یہ فروجہم جی سبحان اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومنوں کو کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہیں حفاظت میں رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب عام طور پہ تو مرد کے لیے دوبر اور اگلے حصے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فرض کا لفظ جو ہے یہ تو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہم مرد کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ سبحان اللہ۔ اگر دوسرے مردوں نے کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے کہ وہ اڈے پچدے ننگے پہ ہوندے نے، تو تمہاری نظریں ان کے نظر پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، مردوں کے فروج سے بھی نگاہیں اپنی نیچی رکھو، وہاں بھی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں کے بارے بھی فروج، عورتوں کے بارے بھی فروج۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری خرابی بے پردگی میں جہاں پڑتی ہے اس کو فرض کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، جب یہ بیماری پھیلتی ہے نا بے پردگی کی، اور مردوں کی بھی جو ہے وہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ننگی پیچھے سے آگے سے، تو اس کو فروج کہا گیا، جس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اگر یہ بے حیائی ہوتی رہی تو قوم لوط کا عمل بھی آ جائے گا۔ یہ اشارہ ہے ایک اس میں، اس لیے فروج کہا گیا۔ جی ٹردیا پچھو عرشا ہلدی نظر آتی ہے بھائی، نہیں دن چھاپنا، نہیں شرم کرنی، نہیں حیا کرنی، تو کسی دن وہ بھی ہو سکتا ہے اس پچھلے حصے کے ساتھ جو مرد عورتوں کے اگلے حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوڑیے بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے، کہنا کیا چاہتا تھا جو اتنی لمبی ہوگی بات۔ کل کا سبق شروع ہوا تھا مزمل سے، اور آج کا سبق شروع ہو رہا ہے مدثر سے۔ مزمل قرآن کی چادر والے، جی جی کیا کروں، میرے نبی کا تذکرہ ہے، کہہ نہیں سکتا میں،
لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان دونوں لفظوں میں خطابوں میں فرق ہے. چادر جسے مزمل کہا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو میرے عیبوں کو ڈھانپ لے، بے شک اور مدثر جو قیمتی اللہ بڑی شو مارنے والی ایسی چادریں نہیں، یہ چادریں سست کر دیتی ہیں، نفس کا بندہ بنا دیتی ہیں. دھیان رکھنا کدھر چادر پاندیا کوئی ایسی چادر نہ مل رہی. اللہ ایک تنبیہ ہے، ہوا ایسے نہیں، یہ ہوا نہیں، لیکن چونکہ ایک اگلی بات سے منع کرنا، کوئی ایسی چادر نہ پہن لینا جس سے اپنے عیبوں کی حفاظت سے سستی ہو جائے، نہیں دوسروں کو عیبوں سے بچانے میں سستی ہو جائے. سبحان اللہ جی ایک قرآن سنانے والے کا جو عیب اس میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جگہ سنائے، وہ آیتہ سنائے جہاں سن نالے جنت دے تذکرے نال خوش ہوندے رہن، وہ آیتہ نہ سنائے جہدے نال انہاں نو جہنم دا ڈر پیدا ہوئے. نا 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 نا، ایسی سستی نہیں آنی چاہیے چادر لینے والے کو. چادر جہاں ڈھانپتی ہے وہاں کچھ سستیاں بھی بنا دیتی ہے. جی قرآن والا جس نے قرآن کی چادر پہنی ہوئی ہے، رات کو تو اٹھنے کا میں نے کہا ہی ہے کہ ساری رات سونا نہیں، اٹھ جانا ہے. دن کی زندگی میں بھی غالب یہ رہنا چاہیے کہ قم فانذر وربک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دن کی زندگی بھی ایک قیام کی زندگی ہونی چاہیے. بے شک جی ایک قیام کی زندگی ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے، چلیے آسان کرتا ہوں، اس سبق میں کہا یہ جا رہا ہے، پچھلے سبق میں کہا یہ جا رہا تھا کہ قرآن کی چادر والے کو رات کو نہیں سونا چاہیے. اب کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی چادر والے کو جی میٹھے میٹھے مسئلے سنا کے اپنی ایمانی کیفیت کو سستی میں نہیں پڑنے دینا چاہیے. مسئلے یہ جو سناؤ انذر وربک فکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کھڑا ہو جاؤ، ایک قیام نظر آنا چاہیے. کھڑا ہونا بھی تو ایک بڑی ساری گل ہوندی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے وہ نماز ہی کیا ہوئی. جی میری وہ نماز ہی کیا ہوئی جو مجھے شہادت کے شوق میں مبتلا نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نماز میری کیا نماز ہوئی. جی نماز کا عروج سجدے میں ہوتا ہے. بے شک جی نماز کا عروج سجدے میں سجدے میں ہوتا ہے. ڈگ پہنا میں بس جی میں اور ختم، اللہ اکبر جو مرضی کر لے میرے نال، بس راضی رہو. آمین بے شک سپردم بتو مایا خیش رہا، تو دانی حساب کم و بیش رہا. سبحان میرے کو جو کچھ ایسی میں تے لے کے آ کے ڈگ پیا ہوں، اللہ تو میرے ککھاں نو لکھ بنا کے مہربانیاں کر. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے سجدہ. جی سر جھکا دینا، سنیے گا توجہ سے، دل کی کھڑکیاں کھول کے. انشاءاللہ نماز کا عروج ہے ظاہری ادائیگی میں سر کا جھکا دینا.
اور نماز کی تکمیل ہے سر کا کٹوا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ کی توحید کے بیان میں بے شک ایک مومن کی کو باحیا اور مجاہد بنانے کے لیے انذر وربک فکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ خوب ڈراؤ انہیں, کھڑے ہو جاؤ, اللہ کم ڈٹ جا. انذر وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کی خوب دعائیاں دے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. وثیابک فطہر. پچھلی صورت میں بھی قرآن والے کو سمجھایا جا رہا تھا, یوں کر یوں کر یوں کر. یہاں بھی رخ یہی ہے, لیکن انداز ہے انذر کا. اللہ اکبر سبحان اللہ. سبحان اللہ انذر وربک فکبر. سبحان اللہ جی چادر والیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ او قرآن کی چادر والے, نظر آنا چاہیے تیری زندگی میں یہ قرآن کا مبلغ ہے. سبحان اللہ ایسی چادر نہ ہو جائے جسے چھپڑنے کی کوشش ہونے لگ جائے. نہیں نہیں نہیں, انذر وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کی دعائیاں دینے میں لگا رہو. قم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نصیحتیں ہونے لگی تو بات ذرا اور آگے چلی. کیا کہنے قرآن مجید کے, وثیابک فطہر. سبحان اللہ چادر ہے نا, جی ہاں. وہ پھر پردیاں کا تذکرہ تے آنا ہی آنا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ جی تیرا اندر تے پاک ہی پاک ہے, اللہ اکبر تیرا اندر تے سونا ہی سونا ہے, تیرا اندر تے ستھرا ہی ستھرا ہے, تیرا اندر تے سچا ہی سچا ہے. میں جانا اتنا پاک ہو جا, میری دعائیاں دین والیا اتنا قائم ہو جائے نہ مکبر بن جا کہ تیرے ظاہری کپڑے بھی پاک ہو جانے چاہیے. نعرہ تکبیر جی بلکہ میرا خیال ہے طاہر کا لفظ جو ہے نا یہ کچھ اور آگے بڑھا رہا ہے, یہ یہاں تک محدود نہیں ہے. جیسے ہے نا انذر, سبحان اللہ دوسروں کو ڈرانا ہے. کبر, رب کی کبریائی اپنے آپ کو نہیں سمجھانی, دوسروں کو بھی سمجھانی ہے, سبحان اللہ دوسرے بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح وثیابک فطہر, او ضیا اللہ تیری باری آ جائے, اللہ دیا توفیق نال قرآن بیان کرن دیا تے آکھیا کر لوگاں نو اوے ایمان والیو دل بھی پاک رکھنا جے جدے نال شرک دے ابا تو بچ جاؤ, شرک دیا گندگیاں تو بچ جاؤ, تے اپنے کپڑے تے لباس بھی پاک رکھنے جے, اور ننگیا ہون تے زنا تو بچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسروں کی پاکیزگی کے لیے بھی سبق سکھا, محنت مار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے گل اتوں تک پہنچ جائے تے چودھریاں دی بےزتی ہونے لگ پندی ہے, اللہ اکبر دولت منداں دی بےزتی ہونے لگ پندی ہے. جی شرفاء کہلانے والے جڑے آپ بھی ننگے تو عورتیں بھی ننگیاں, اللہ 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 اللہ, ان کو غصہ آنے لگتا ہے. سن سن جنہ مرضی غصہ پہ کرن, اپنی تبلیغ نو لڑائی دا انداز نہیں دینا. وصبر, سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سنانا ہے, لڑائی نہیں کرنی. وصبر, صبر کرتا رہی, صبر کرتا رہی. یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کھلیاں چھٹیاں دے دینیاں نے, نہیں 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 نہیں,
تو میرے گیت گاندہ رہو میں تیرے دشمنوں نو ذلیل کرتا رہاں گا اے میرے ذمے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بے فکر ہو جا سبحان اللہ تو صبر کریا کر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تے دشمن دیا گالا نو تنگ ہو گئے زبان نو گندا نہیں کرنا اے زبان تے قرآن ہی رہنا چاہیے جی تکلیفاں تو ڈر کے قرآن چھڑ کے جھوٹیاں روایتاں نہیں سنان لگ پڑیاں اس بل قرآن تے پکا ہو جا کہ میری رحمتاں دی مدد تے منتظر ہو جا فاصبر سبحان اللہ علامہ یقولون جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 قرآن دی محنت جی نکلو جا اللہ اکبر جی سبحان اللہ میرا اینا نہیں کہ جو میرے دن کی ڈیوٹی ہے پوری کر سڑی اللہ بڑا تیر مار چھڑیا میرا اینا ہی نہیں کہ کدی کدی جتھے کو اپنے سارے یار دوست اکٹھے ہو جنوں سے بڑا مبلغ بنیا رہا اللہ اکبر اللہ نہ انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں لا تمنن تستکثر سبحان اللہ یہ بڑا عجیب سا فکر ہے یہاں آ جاتا ہے تو بڑا میں ڈرنے لگتا ہوں وہ تو پھر ہو یار بے شک ولا تمنن تستکثر جی اپنی تقریراں جی اپنی تبلیغاں جی اپنی تفسیراں جی اپنے واعظ جی اپنے نصیحت جن مرضی ہو جان اے نہ سمجھی کہ میں پورا زور لا کے حق ادا کر دیتا ہے نا 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 لا تمنن تستکثر جے میرے کولو حفاظت چاہیے نہیں تے اپنی حفاظت تو اپنی حداں ٹپ ٹپ کے جسم دیا زور لا لا کے میریاں کبریائیاں دیا دہائیاں دیا کر میں فرشتے تیرے چوکیدار بنا دیا گا نعرہ تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت قلوبنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت تیری توفیق نال جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں تیرے توحید دے بیان کرنے آ اللہ انہاں نو ککھاں نو لکھ بنا کے اوتے پہنچا کے جتھے تو راضی ہو جانا ہے اللہ اپنی رحمتہ شامل کر دے ارحمنا اغفر لنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا سہل مشکلاتنا سہل مشکلاتنا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اے رمضان دا مہینہ تیرے پاک رزقاں وچ برکتاں دا مہینہ ہے سانو بھی اللہ کریم
اینا دے دے کہ کسی اور نال تکن دی گنجائش ہی نہ رہ جائے، کسی اور کو منگن دی ضرورت نہ رہ جائے، رزق پاک اینا دے دے کہ حرام التہان ہی نہ جائے۔ اللہم بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مغنیا عن ذلت النظر الى غیرک انک انت الرزاق ذو القوة المتین اللہم اشفنا من داء ظاہر و باطن شفاء کاملا عاجلا شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بیماریاں تو اتنی کوئی شفا دے دے کہ ذلیل نہ ہوئی ڈاکٹراں تے حکیماں اگے تے دماں لیا تے تویزاں لیا اگے۔ اللہ اتنی شفا دے دے، اتنی شفاواں دے دے کہ زندگی دا قول و عمل تیری سونی عبادت بن جائے، تیری یہ لگے جس طرح تیری سونی عبادتاں ودی جینے پہ اور جی کے کی کرنا۔ اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال رحمہ والا مولا اپنی رحمتاں دے نال انیاں توفیقاں دے دے کہ ساڈے کولوں تیرے قرآن دا کوئی ضروری مسئلہ چھپا نہ رہے تے ساڈے جسم دے دل دا کوئی حصہ تیری رحمت دے سائے تو بچیا نہ رہے۔ یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا۔ اللہ انہی معافیاں دے دے کہ تیرے کو جائیے تے اتنے کوئی شرمندگی نہ ہوئے، پاک و صاف ہو گئے ہوئے۔ اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔